بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹ آف قرآنک یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ جو ذکر شیئر کروں گی وہ ہے رمضان المبارک کے تیسرے روزے کا ذکر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ تو قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ کثرت کے ساتھ کریں رمضان المبارک میں، صدقہ خیرات بھی کریں، اور صدقہ خیرات کرنے سے بہت سی بلائیں ٹال جاتی ہیں، اور رمضان المبارک میں صدقہ کرنے کا اجر و ثواب بھی 70 گنا عطا کیا جائے گا، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی، اور کوئی بھی ذکر آپ کرتے ہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا اسم آپ پڑھتے ہیں، کسی قسم کے بھی نوافل ادا کرتے ہیں، صلاۃ و تسبیح ادا کرتے ہیں، تو اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ 70 گنا انسان کو دیا جائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھا کرو، اس کی مثل کوئی بھی عمل نہیں ہے، یعنی کہ اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ تو نماز ادا کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھو۔ ان انفرادی اور امتیازی خصوصیت کے لحاظ سے ان میں سے ہر ایک کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کے مثل کوئی عمل نہیں ہے۔ مثلا نفس کو مغلوب اور مقہور کرنے اور اس کی خواہشوں کو دبانے کے لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ اس صفت میں کوئی دوسرا عمل روزہ کی مثل نہیں ہے۔ بس حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں روزہ کے بارے میں جو فرمایا گیا ہے کہ اس کے مثل کوئی عمل نہیں ہے، اس کی حقیقت یہی سمجھنی چاہیے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص حالات میں ان کے لیے زیادہ نفع مند روزہ ہی تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی کی ہدایت فرمائی۔ اور اسی حدیث کی بعض روایت میں ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے یہ جواب پانے کے بعد دوبارہ اور تیسری بار بھی عرض کیا، مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے جس کو میں کیا کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ ہی کی ہدایت فرمائی اور ارشاد فرمایا، بس روزہ رکھا کرو، اس کے مثل کوئی دوسرا عمل نہیں ہے، یعنی تمہارے خاص حالات میں تم کو اسی سے زیادہ نفع ہوگا۔ تو روزے اور تراویح باعث مغفرت ہیں، یعنی کہ جب انسان روزے رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تو انسان کے لیے مغفرت کا باعث بنتے ہیں یہ۔ تو رمضان مبارک کا پہلا عشرہ جو ہے نا، یہ بڑی رحمتوں والا عشرہ ہے۔ تو اس عشرے میں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اس کا ورد بہت زیادہ کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے، صلاۃ و تسبیح بھی ادا کرنی ہے، نماز تراویح بھی پڑھنی ہے، نوافل ادا بھی کرنے ہیں، اور تہجد میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے رو کے گڑ گڑا کے اپنے لیے دعائیں کرنی ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھیں گے، ان کے سب یعنی کہ پچھلے جتنے گناہ ہیں معاف کر دیے جائیں گے، اور ایسے ہی جو لوگ ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نوافل، تراویح، تہجد پڑھیں گے، ان کے بھی سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح جو لوگ شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نوافل پڑھیں گے، ان کے بھی سارے گناہ، پہلے جتنے گناہ ہیں نا، سارے کے سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث میں رمضان کے روزوں، اس کی راتوں کے نوافل اور خصوصیات سے شب قدر کے نوافل کو پچھلے گناہوں کی مغفرت اور معافی کا یقینی وسیلہ بتایا گیا ہے، بشرط یہ کہ یہ روزے اور نوافل ایمان و احتساب کے ساتھ ہوں، یعنی کہ بڑی محبت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ روزہ رکھیں، اور روزے کا پھر احترام بھی کریں۔ روزہ رکھ کے تو غیبت کرنا، غلط کام، نمازیں نہ ادا کرنا، اس طرح کے کام نہ کریں۔ یہ ایمان و احتساب خاص دینی اصطلاحیں ہیں، اور ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نیک عمل کیا جائے، اس کی بنیاد اور اس کا محرک بسم اللہ، یعنی کہ بس اللہ اور اس کے رسول کو ماننا چاہیے، اور اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں لانا چاہیے، اور ان کے بتائے ہوئے اجر و ثواب کی طمع اور امید ہی ہو، کوئی دوسرا جذبہ اور مقصد اس کا محرک نہ ہو۔ اسی ایمان و احتساب سے ہمارے اعمال کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے، بلکہ یہی ایمان و احتساب ہمارے اعمال کے
قلب و روح ہیں، یعنی کہ جب انسان بڑے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ روزے رکھتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ اس لحاظ سے بڑے اعمال بھی بے جان اور کھوکھلے ہو جاتے ہیں اگر ایمان کے ساتھ نہ رکھیں گے روزہ، ایمان کے ساتھ آپ نماز نہیں ادا کرتے، تو یہ بڑے سے بڑے جو عمل ہیں نا ہمارے، وہ بھی بے جان اور کھوکھلے ہو جائیں گے، جو خدا نخواستہ قیامت کے دن کھوٹے سکے ثابت ہوں گے۔ اور ایمان و احتساب کے ساتھ بندوں کا یہ عمل، یہ ایک عمل بھی اللہ کے ہاں اتنا عزیز اور قیمتی ہے کہ اس کے صدقہ اور طفیل میں اس کے برسوں کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان و احتساب کی یہ صفت اپنے فضل سے نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی کہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا، تو ہمیں نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعائیں کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں مزید عبادات کرنے کی، ذکر و ذکار کرنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، روزے رکھنے کی ہمیں توفیق دے دے، ہمیں ہمارے اندر ہمت پیدا کر دے، کیونکہ یہ بڑی گرمی کے روزے ہیں، بڑے مشکل ترین یہ روزے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو گرمیوں کے روزے اور سردیوں کی راتوں کی تہجد کی نمازیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ تو بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ جو رکھے گئے روزے، اور محبت اور عقیدت کے ساتھ اور ایمان و احتساب کے ساتھ پڑھی گئی نمازیں، رکھے گئے روزے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا پھر اجر بھی بہت زیادہ اجر دے گا اس کا۔ تو نماز اور روزے کے ساتھ ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی بھی گناہ کا کام، کوئی بھی یعنی کہ غلط کام نہیں کرنا کہ جس سے روزہ جو ہے وہ خراب ہو جائے اور اس کی اجر و ثواب نہ ملے۔ تو جب روزہ رکھنا ہے تو اس کا احترام بھی کرنا ہے، بہت زیادہ احترام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے عبادت کی توفیق مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں محبت والی، عقیدت والی اور ایمان و احتساب والی عبادت کی توفیق دے دے۔ تو رمضان کے تیسرے روزے کا یہ جو ذکر ہے، یا غنیو یا مغنی، چلتے پھرتے آپ کھانا بناتے ہوئے، سحری بناتے ہوئے، افطاری بناتے ہوئے یا غنیو یا مغنی کا ذکر کرتے رہیں، اور پہلے عشرہ کی دعا جو ہے وہ لازمی پڑھتے رہیں، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اس کو بھی بہت زیادہ چلتے پھرتے وضو با وضو پڑھتے رہیں، کیونکہ جب انسان روزے کے ساتھ ذکر و ذکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بہت زیادہ پسندیدہ انسان ہوتا ہے، کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو پھر شیطان جو ہے، شیطان تو اس مہینے میں باندھ دیا جاتا ہے، لیکن پھر غلط کاموں کی طرف انسان کا ذہن اور دماغ نہیں جاتا جب وہ روزے کے ساتھ ذکر کرے گا۔ تو تیسرے روزے کا جو ذکر ہے وہ کیا ہے، یا غنیو یا مغنی، اور چلتے پھرتے یہ پڑھتے رہیں، اور یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث پہلے عشرہ کی یہ دعا ہے، رحمتوں والا یہ پہلا عشرہ ہے، اس میں یہ رحمتوں کی دعا جو ہے وہ پڑھتے رہنا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔